بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری قوموں کے حوالے سے کچھ چیزوں کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں قوم پر فلاں چیز کو حرام قرار دیا ہے، فلاں حلال چیز اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر حرام کر دی ہے، یا کسی بھی قوم پر کسی خاص وقت کے لیے کوئی جائز اور حلال چیز سے نفع اٹھانا اللہ تعالیٰ نے خاص وقت کے لیے منع کر دیا ہے۔ آج کی گفتگو اس حوالے سے ہوگی کہ ان کے اسباب کیا تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اوپر حلال چیزوں کو حرام قرار دیا۔ یہاں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ کسی بھی چیز کے حرام ہونے کے لیے صرف یہ سبب ہی کافی نہیں کہ اس چیز کے اندر نقصان پایا جاتا ہے اس لیے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اگرچہ یہ بھی ایک سبب ہے کہ اس چیز کے اندر نقصان پایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت سے متعلق سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب کو حرام قرار دے دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر جوئے کو حرام قرار دے دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بت پرستی کو، بتوں کی پوجا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پانسے کے تیر کہ جس کے ذریعے سے مشرکین فال پکڑتے تھے اپنی کام کے نفع کے لیے، نقصان کے لیے، اس میں ہمیں کتنا فائدہ ہوگا کتنا نقصان ہوگا، اس حوالے سے وہ پانسے کے تیر استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شراب اور جوا، یہ دو چیزیں یہ کیوں حرام قرار دے دی؟ اس لیے کہ ان رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہیں، یہ گندے کام ہیں اور شیطان کے کام ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے معاشرے کا امن تباہ کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان بغض کو اور عداوت کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بغض اور عداوت کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن خراب ہوتا ہے، امن تباہ ہوتا ہے، اور شراب اور جوا ان میں سر فہرست ہے۔ اگرچہ ان کے اندر فائدہ ضرور ہے، شراب پینے سے بھی بندے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وقتی طور پر بندے کے جسم کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اور جوئے کے استعمال سے بندے کو اچانک دولت حاصل ہو جاتی ہے، فائدہ ہے، لیکن اللہ ایک جگہ فرما رہے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی شراب اور جوئے کے اندر فائدہ ضرور ہے، لیکن ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا اس نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو حرام کرا دیتی ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے، کسی چیز کے نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرا دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نقصان کی ایک اور مثال ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر سود کی حرمت کو ذکر فرمایا، اور فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کے جو مال ہے وہ بندے کو جب حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر بندے کو اضافہ ملتا ہے، سود کے مال سے بندے کو اضافہ ملتا ہے،
حقیقت بھی ایسا ہی ہے، ظاہراً بھی ایسا ہی ہے کہ بندہ اگر بینک میں کو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھواتا ہے تو بندے کو اس پر منافع ملتا ہے، یا کسی بھی اور طریقے سے سود والا معاملہ کرے تو بندے کو اس پر ظاہراً فائدہ ملتا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو یا تم صدقہ دیتے ہو، صدقے سے مال بظاہر کم ہوتا ہے کہ آدمی کی جیب سے پیسے نکلتے ہیں، آتے نہیں ہیں، خرچ ہوتے ہیں، لیکن اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، حقیقت کے اندر سود کے مال سے مال جو ہے وہ بڑھتا نہیں بلکہ کم ہوتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقے کے مال حقیقتاً اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ بندے کو کس طریقے سے اس مال سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کس طریقے سے بندے کو نقصان ملتا ہے۔ اور یہ آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سود کے مال سے بندے کو کس طریقے سے نفع حاصل ہوتا ہے، اور پھر آنے والے وقت میں یا اس کی زندگی میں کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ تنگیاں پیش آتی ہیں یا نقصانات اس کی جو ہے زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، لوگ کہتے ہیں کہ سود یہ بھی نفع کے اعتبار سے مثل خرید و فروخت کے ہے، جس طرح خرید و فروخت سے، بیع سے، تجارت سے بندے کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح سود کے ذریعے سے بھی بندوں کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے بیع کو تو حلال قرار دے دیا، خرید و فروخت کو، تجارت کو ہم نے حلال قرار دے دیا، اور سود کو ہم نے حرام قرار دے دیا۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی علم میں ہے، بندوں کے ناقص علم میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے حقیقی علم میں اس کا نقصان سامنے ہوتا ہے، اور اس نقصان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اس چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔